میرے مصطفیٰ کریم کے ایک پورے کی طاقت اتنی ہے، روایات میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے اس سورج کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جاتے ہیں، گھسیٹتے ہیں۔ اب 70,000 فرشتوں کی طاقت ایک طرف، میرے حضور کے انگلی کے پورے کی تھوڑی سی طاقت ایک طرف۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ جس نبی کو یہ طاقت ملی، وہ طاقت دینے والا کوئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا کہ یار آپ کہتے ہو کہ اللہ ہے، یہ چیزیں ایسے بن گئی، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، یہ بس خود بخود بن گئی، کوئی بنانے والا نہیں، کوئی خالق نہیں۔ آپ نے کہا کہ دیکھو ایسا نہ کرو، یہ کائنات ایسے نہیں چل رہی، کوئی بنانے والا ہے۔ کہ نہیں میں نہیں مانتا، کہ چلو ٹھیک ہے فلاں دن مناظرہ رکھتے، میں ثابت کروں گا کہ رب ہے۔ اب وہ دریا پار رہتا ہے، وہ جو تھا نا ملحد دہریہ جو رب کو نہیں مانتا تھا، وہ دریا پار رہتا تھا۔ آپ نے ٹائم دیا کہ فلاں وقت آؤں گا، اب عوام کٹھی ہے، وہ بیٹھا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ ابھی آئے ابھی آئے ابھی آئے، آپ جان کر تھوڑی لیٹ پہنچے، جان کر کوئی پوچھے نا کہ تم جو کہتے ہو اللہ ہے تو پھر اس کو یہ دلیل دینا، جان کر لیٹ پہنچے۔ آپ لیٹ کیوں آئے؟ ان کے بات یہ ہے کہ میں جب دریا کے کنارے پہنچا نا تو کشتی نہیں تھی، پھر میں ٹھہرا رہا انتظار میں، پھر ایسا ہوا کہ درخت گرا، پھٹے بنے، پھٹے جڑ گئے، کشتی تیار ہوئی، میں پھر سوار ہوا، پھر آ گیا، اسی لیے مجھے دیر ہو گئی۔ وہ کہنے لگا واہ واہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ خود بخود درخت کٹ جائے، خود پھٹے بن جائے، خود بخود کیل لگ جائے، کشتی خود بخود تیار ہو جائے اور پھر آپ سوار ہو کر آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے سوال کا جواب مل گیا، سبحان اللہ، تیرا سوال کا جواب اسی میں ہے، جب تو یہ مانتا ہے کہ کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، جب تک کہ کوئی درخان، کوئی کارپینٹر اس کو نہ بنائے نہیں بن سکتی، تو پھر یہ پوری کائنات کیسے بن گئی؟ یقیناً کوئی بنانے والا ہے، اور مانیں گے نا یہ تؤمنوا باللہ، سمجھ آئی نا کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے مانو، پھر رسول اللہ نے منوایا، پھر تابعین نے منوایا، پھر پہنچتے پہنچتے بات ہم تک پہنچی، ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہے، اور ہمارا یقین ہے کہ رب ہے۔ آگے فرماتا ہے کہ جب مجھے مان لو نا پھر میرے رسول کو مانو، تؤمنوا باللہ ورسولہ، جب رسول کو مانو تو بات ختم نہیں ہوئی، بات ختم نہیں ہوئی، ماننے کے بعد کیا کرنا ہے؟ توجہ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ جب مجھے مان لو، جب میرے رسول کو مان لو تو پھر کیا کرو؟ اس کے بعد نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو، اور پھر کیا کرو؟ اس کے بعد صبح و شام میری تسبیح ہو، صبح و شام میری تسبیح ہو۔ اصول بتا دیا، پہلے مجھے مانو، پھر رسول کو مانو، اس کے بعد پھر کہانی ختم نہیں، پھر میرے رسول کی تعظیم کرو، دل میں عشق مصطفیٰ ہو، دل میں تعظیم مصطفیٰ ہو، دل میں عزت مصطفیٰ ہو۔ جب عزت ہوگی، توقیر ہوگی، عظمت ہوگی رسول کی تمہارے دل میں، پھر اس کے بعد تم ذکر کرو گے، وہ بھی قبول ہے، پھر صبح و شام میری تسبیح کرو۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنا بھی تسبیح ہے، قرآن کی تلاوت کرنا بھی تسبیح ہے، یہ جتنے بھی اذکار ہیں یہ تسبیح ہے۔
تو صبح و شام میری تسبیح کرو. اب جو بغیر احترام کے تسبیح کرے، بغیر حضور کے عشق کے سجدے کرے، ایویں متھا زمین گسائی دا، پالتا محراب دکھائی دا، دل اندر سمجھ نہ لائی دا، کدی سچی گل بھی لکدی ہے، ایک نکتے وچ گل مکدی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم مسجد نبوی کے صحن میں حضور کے ساتھ بیٹھے تھے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، یعنی جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مسجد میں داخل ہونے لگا. حضور نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور صحابہ سے فرمایا کہ اس کے چہرے پر مجھے شیطان کے آثار نظر آئے. اس کے چہرے پر شیطان کے آثار نظر آئے. اب وہ قریب ہوا، حضور نے اسے بلایا، ادھر آؤ، یہ بتاؤ، تمہیں قسم دیتا ہوں رب کی، جب تم آ رہے تھے کیا تمہارے دل میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ جتنے مسجد میں بیٹھے ہیں ان سب سے بہتر میں ہوں؟ تو اس نے اقرار کیا کہ یا رسول اللہ، واقعی جب میں مسجد کی طرف آ رہا تھا میرے دل میں یہ خیال تھا کہ جتنے بھی صحابہ مسجد میں بیٹھے ہیں یہ کم مرتبے والے ہیں، میں زیادہ مرتبے والا ہوں کیونکہ میں اللہ کی عبادت زیادہ کرتا ہوں. یہ کہنے کے بعد وہ حضور کے پاس نہیں بیٹھا بلکہ مسجد نبوی کے کمرے میں چلا گیا اور نماز پڑھنے لگا. نماز پڑھی. حضرت علی بھی موجود تھے، ابو بکر صدیق بھی موجود تھے، فاروق اعظم بھی موجود تھے. حضور نے فرمایا کوئی ہے جو اس کو قتل کرتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، تلوار نکالی. جب اندر گئے تو وہ نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے دیکھا کہ یہ تو نماز پڑھ رہا ہے. آپ واپس لوٹے، یا رسول اللہ وہ تو نماز پڑھ رہا ہے، میں اسے کیسے قتل کروں؟ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور نے فرمایا کوئی ہے جو اس کو قتل کرے؟ فاروق اعظم کھڑے ہوئے، تلوار نکالی، جلال میں آئے. جب اندر پہنچے تو وہ نماز پڑھ رہا تھا. دیکھا یہ تو نماز پڑھ رہا ہے، اسے کیسے قتل کرے، یہ تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے. واپس لوٹا ہے، یا رسول اللہ وہ تو نماز میں ہے. تھوڑی دیر گزری، حضور نے فرمایا یا علی اس کو قتل کرو. حضرت علی مسجد کے اندر گئے تو وہ وہاں موجود نہیں تھا، دوسرے دروازے سے نکل کر چلا گیا تھا. مولا علی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ تو چلا گیا. آپ نے فرمایا کہ آج اگر اس کو قتل کر دیتے تو میری امت سے فتنہ ختم ہو جائے. اب اس کی اولاد در اولاد میری امت میں فتنہ پھیلائے. عبادت دکھا کر، ریاضت دکھا کر، لمبے لمبے سجدے دکھا کر یہ مجھ سے دور کرے گی، میری امت کو دور کرے گی. لوگ سمجھیں گے کہ یہ بڑا عبادت گزار ہے، یہ بڑا ریاضت کرنے والا ہے، یہ تو جناب سجدے پہ سجدہ کرتا ہے، یہ تو نمازوں پہ نمازیں پڑھتا ہے، اس کا دیکھو محراب کتنا ہے. لوگ دھوکہ کھائیں گے، اس کی باتیں مان کر میری محبت سے خالی ہو جائیں گے. جس طرح کہ میں موجود تھا، میرے صحابہ موجود تھے، کچہری لگی ہوئی تھی، گفتگو ہو رہی تھی، اس نے میری گفتگو چھوڑ کر نماز کو اہمیت دی. حالانکہ اللہ فرماتا ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ. کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، لیکن وہ میری اطاعت میں نہیں تھا. میں تو یہاں صحابہ کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، اس نے میری گفتگو کو اہمیت نہیں دی، نبی کی گفتگو کو اہمیت نہیں دی، نبی کی محفل کو اہمیت نہیں دی، بلکہ اپنی عبادت پر وہ مغرور تھا، وہ اپنی عبادت پر ڈٹا ہوا تھا کہ میں سب سے بہتر ہوں. یہ تو ایسے بیٹھے ہیں نبی کے ساتھ، میں کیوں نہ نماز پڑھوں. اب اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ہم نمازیں چھوڑ دیں اور صرف محفلیں سجائیں، نہیں، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. ہم نے محفلیں بھی سجانی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، لیکن آج بھی اسی عقیدے کے لوگ موجود ہیں.
گزریں گے نا، نعت شریف پڑھی جا رہی ہوگا، کیا شور مچایا، کیا شور مچایا، یہ کیا کیا ہوا ہے، یہ میلاد کیوں کر رہے ہیں، یہ ذکر مصطفیٰ کیوں کر رہے ہیں، کہاں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے؟ میں کہتا ہوں بھائی حدیث قرآن تو دور کی بات، یہ سنیوں کے مقدر میں لکھا ہے۔ میلاد منانا یہ ہمارے مقدر میں ہے کہ ہم منا رہے ہیں، حضور کی آمد کے چرچے کر رہے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ جب نعمت ملے تو اس کے چرچے کرو، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب تمہیں نعمت ملے، جب تم پر فضل ہو تو پھر کیا کرو، اس کے چرچے کرو۔ اب سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑی برکت آقا کریم کی ذات ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ جو میرے محبوب ہے نا، میں نے ان کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب جب رحمت آئی، 12 ربیع الاول کو رحمت آئی، حضور آئے، انہوں نے بتایا کہ اللہ ہے، ایمان دیا، قرآن دیا، رمضان دیا، ایمان دیا، پھر جب ان کی آمد ہوئی، رحمت آئی، تو پھر ہم منہ کیوں لٹکائیں؟ مثال تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک ابلیس تھا جس نے منہ بنایا ہوا تھا، اس کے ماتھے پہ بل تھے، پسینہ پسینہ تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضور کی آمد ہوئی، حضور اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، تو وہ دھاڑے مار کے رونے لگا اور مٹی سر میں ڈالنے لگا۔ چیلے اکٹھے ہو گئے، گرو کیا ہے، شور مچایا ہوا ہے، آسمان سر پر اٹھایا ہوا ہے، کیوں شور مچایا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ آج وہ ہستی آ گئی، آج وہ رحمت والے نبی آ گئے کہ جو اپنی گناہگار امت کی شفاعت کر کے انہیں جنت میں لے جائیں۔ میں جو کوشش کروں گا، میں جو ٹائم ان پر خرچ کروں گا، انہیں گناہوں کی طرف لگاؤں گا، لیکن جب مصطفیٰ کریم شفاعت فرمائیں گے تو اللہ کرم کر دے گا اور ان کو بخش دے گا، تو یہ میری محنت ضائع ہو جائے گی، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اور آج شیطان کوشش میں ہے، لگا ہوا ہے، مسجدیں ویران ہیں۔ جتنا بڑا محلہ ہوتا ہے نا تو مسجد بھر جانی چاہیے، جمعے کو بھی تو بھر جاتی ہے، تو پھر ہر نماز میں کیوں نہیں بھرا؟ شیطان کے شکنجے میں ہے، لیکن ہمت کرنی چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم نے ایمان لائے کہ اللہ کو مانا تو پھر اللہ فرماتا ہے مجھے سجدہ کرو۔ اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں 5 نمازیں عطا کی، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میرا کلام بدلتا نہیں، تم 5 پڑھو ثواب 50 کا۔